8واں سپارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 8ویں پارہ میں کل آیات 142 اور کل رکوع 17 ہیں۔ 8ویں سپارے کا آغاز وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اسلام دشمنی میں بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے تھے اور وہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ختم کر بیٹھے تھے۔ گویا انہیں اسلام دشمنی میں، قرآن کی عداوت میں وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے سامنے جتنی مضبوط دلیل اور برہان لائی جائے وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم ان کے سامنے ملائکہ کو نازل کر دیں اور ان سے مردے بات کرنا شروع کر دیں اور ان کے سامنے ہم بٹھا دیں لا کر، تو اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر اللہ جو چاہے وہ ایمان لائے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے کہا کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا لوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مفصل کتاب عطا فرمائی ہے؟ تو رب کی طرف سے ہدایت کے لیے ایک مفصل کتاب مل جانے کے بعد میرا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنانا یا اس کی طرف رجوع کرنا یا اس کی طرف دیکھنا، یہ ہرگز صحیح نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، قرآنی تعلیمات صرف انسان کے ظاہر کو نہیں سنوارتا، انسان کے صرف ظاہر کو نہیں بناتا، انسان کے ظاہر کو صرف خوبصورت نہیں کرتا، بلکہ قرآن پاک کے 8واں سپارہ کے ابتدائی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جو ظاہر الاسم ہیں اور باطن کے اسم ہیں یعنی گناہ، ان کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ صرف وضو سے اپنے ظاہر کو پاک کر لو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھی طہارت کر لو، ظاہری طور پر اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری اور باطنی تمام جو گناہ ہیں، علائشیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ گویا قرآن ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ تم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی صاف اور پاک کرنے کی کوشش کرو۔ رب العالمین نے اس پارہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو تیرے رب کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر رہو گے تو اللہ تک پہنچ پاؤ گے۔ اگر وحی کے راستے کو چھوڑ دو گے، انسانی افکار کے مطابق چلنا شروع کر دو گے تو بھٹک جاؤ گے، منزل سے دور ہو جاؤ گے۔ 8ویں سپارے کے تیسرے رکوع میں رب العالمین نے جن و انس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے انسان اور جنوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے جو تمہیں اللہ کی آیات و نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے تھے اور سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملاقات کا ڈر بھی سناتے تھے۔ گویا اس آیت میں رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے انسانوں کو اور جنوں کو کہا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے۔ گویا جس طرح اللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو روشنی دینے والا ہے، تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے اور تمام مخلوقات کو
جو اور جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس نے جن و انس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری روحانی ہدایت کے لیے، تمہاری دنیاوی ہدایت کے لیے، تمہاری اخروی ہدایت کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ گویا رب العالمین نے صرف انسانی کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ جنوں کی ہدایت کے لیے بھی رسولوں کو بھیجا، اور وہ رسول انسانوں سے ہی آئے جنہوں نے انسانوں کو بھی ہدایت دی اور جنوں کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ اسی تیسرے رکوع میں رب العالمین نے فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے پیارے حبیب، آپ ہماری رہنمائی میں، ہماری روشنی میں اور وحی کی روشنی میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے جاؤ۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ مصروف عمل ہیں۔ تم اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی مشاورت سے آگے بڑھو، ہم اللہ تعالیٰ کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ تم اپنی جگہ محنت کرتے رہو، ہم اپنی جگہ محنت کرتے رہیں گے۔ وقت بتائے گا کہ تم میں سے کون اور ہم میں سے کون سیدھے راستے پر تھا۔ وقت بتائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی کوششیں جو تھی وہ بار آور ثابت ہو رہی ہیں۔ وقت بتائے گا کہ ہم میں سے کس کی سمت درست تھی۔ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، تم اپنے حساب سے محنت کرتے جاؤ اور ہم اپنے حساب سے محنت کرتے جائیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے 8ویں سپارے کے دوسرے ربع میں ارشاد فرمایا، کُلُوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رب رازق ہے، اس نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، تم اس کے رزق کھا کے اس کی بندگی اختیار کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس لیے کہ اس نے تمہیں نہ کچھ دیا ہے نہ وہ کچھ دے سکتا ہے۔ اگر تم اس کے راستے پر چلے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ کسی دوسرے ربع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ حجت البالغہ، دلیل بالغہ، واضح دلیل، روشن دلیل، ہر پہلو سے مکمل دلیل تمہارے سامنے موجود ہے، اور وہ دلیل اللہ کی کتاب ہے، اور وہ دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اب جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔